بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت چین کا رشتہ انتہائی قدیم ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے بھارت اور چین کے تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ سن 25 عیسوی میں لوسو نامی شخص چین کا بادشاہ بنا۔ اسی کے زمانہ حکومت میں بودھ مذہب چین میں داخل ہوا۔ سن 63 عیسوی میں اس وقت کے چینی بادشاہ مینگ ٹی نے بودھ دھرم کی کتابیں حاصل کرنے کے لیے ایک وفد بھارت بھیجا، جو سن 65 عیسوی میں سندھ پہنچا۔ کئی سال کی تفتیش اور تلاش کے بعد بہت سی مذہبی کتابیں، گوتم بدھ کی مورتیاں اور مذہبی رسومات ادا کرنے والا ایک پجاری اپنے ساتھ لے کر چین واپس ہوئے، اور اس کے بعد چین میں بدھ مذہب پھیلا۔ پھر سن 399 عیسوی میں فاہیان نامی ایک چینی سیاح بھارت آیا اور سن 414 عیسوی تک بھارت کے مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کرتا رہا۔ فاہیان بہت مذہبی اور عقیدت مند شخص تھا۔ اس نے اپنے سفر کے حالات پر ایک کتاب بھی لکھی جس میں مذہبی باتیں زیادہ ہیں۔ فاہیان سندھ، ختن، پامیر، پشاور، پنجاب اور پٹنہ ہوتا ہوا مدناپور سے سری لنکا اور وہاں سے جاوا ہوتا ہوا مکمل 15 سال بعد چین واپس گیا۔ اس نے پٹنہ میں 3 سال رہ کر سنسکرت زبان سیکھی۔ پٹنہ اس زمانے میں دارالسلطنت اور بودھ مذہب کے علماء کا مرکز تھا۔ اس کے بعد راجہ ہرش وردھن کے عہد حکومت سن 630 عیسوی میں ہیونگ شانگ چین سے بھارت آیا۔ یہ چین کے معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن سے ہی بہت ذہین تھا۔ اس وقت تک چین میں موجود کتابوں کا علم حاصل کر چکا تھا۔ مزید مذہبی علم حاصل کرنے کے لیے بھارت کے سفر پر نکلا۔ یہ چین سے خوارزم، بلخ، کاشغر، ختن، بامیان، ننگنہار، پشاور، قندھار، کشمیر، پونچھ، راجوری، سیالکوٹ، تھانیسر اور متی پورہ ہوتا ہوا قنوج پہنچا۔ قنوج کا راجہ ہرش وردھن تھا، جسے مہاراجہ سلادت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر 5 سال میں ایک بڑا جشن مناتا تھا جس کو مہا موکش پرشاد کہتے تھے۔ ہیونگ شانگ اس میں شریک ہوتا ہوا یہاں سے فارغ ہو کر ایودھیا پہنچا۔ اس وقت ایودھیا میں بدھ مذہب کی 100 خانقاہیں اور کئی ہزار پجاری موجود تھے۔ وہاں اس نے بدھ مذہب کے دونوں فرقوں، قدیم اور جدید کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر ایودھیا سے واپسی کے سفر کے لیے نکل گیا۔ ہیونگ شانگ اپنے ساتھ بہت سے تحفے، گوتم بدھ کی مورتیاں، مذہبی تبرکات اور کئی ہزار کتابیں لے کر گیا۔ ہیونگ شانگ خود بھی بدھ مذہب کے بہت بڑا عالم تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا مذہبی بحث و مباحثے کرتا، لوگوں کو بدھ مذہب کی دعوت دیتا۔ اس نے اپنے سفر میں بہت سے آتش پرستوں کو بودھ مذہب میں داخل کیا۔ جس راجہ کی بھی حکومت میں پہنچتا، اس کے علم و فضل کی بنیاد پر حکومت کی طرف سے اس کا استقبال کیا جاتا اور اس کی تعظیم و توقیر کی جاتی تھی۔ یہ بھی اگرچہ بہت ہی مذہبی انسان تھا، لیکن اس نے اپنے سفر کے حالات ایک انصاف پسند مؤرخ کی طرح لکھے ہیں، جن سے اس وقت کے بھارت کی تاریخ اور ضروری باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے سفر نامے کا انگریزی اور اردو سمیت کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اخیر عمر تک تصنیف و تالیف میں مشغول رہا اور سن 664 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس کی قبر پر چینیوں نے ایک مینار تعمیر کی۔